بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 دسمبر 1906 بمقام قادیان دارالعلوم۔ فرمایا آخر کار میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم دشمن کے مقابلے پر صبر اختیار کرو۔ تم گالیاں سن کر چپ رہو۔ گالیوں سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ گالی دینے والے کے اخلاق کا پتہ لگتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تم کو کوئی زد و کوب بھی کرے تب بھی صبر سے کام لو۔ یہ یاد رکھو کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے دل سخت نہ ہوتے تو وہ کیوں ایسا کرتے؟ یہ خدا کا فضل ہے کہ ہماری جماعت جو ہے۔ اگر وہ ہنگامہ پرداز ہوتی تو بات بات پر لڑائی ہوتی، اور پھر اگر ایسے لڑنے والے ہوتے اور ان میں صبر و برداشت نہ ہوتی تو پھر ان میں اور ان کے غیروں میں کیا امتیاز ہوتا؟ ہمارا مذہب یہی ہے کہ ہم بدی کرنے والے سے نیکی کرتے ہیں۔ یہی گھر جو سامنے موجود ہے، اس کے متعلق میرے لڑکے مرزا سلطان احمد نے مقدمہ کیا تھا۔ باوجود کہ میرے لڑکے نے مقدمہ کیا تھا اور یہ سخت ایذا دینے والے دشمن تھے، مگر میں نے کہا کہ میں اظہار نہیں دوں گا۔ کیا اس وقت میں نے سلطان احمد کی رعایت کی تھی یا ان کی دشمنیوں کا خیال رکھا یا ان کے ساتھ نیکی کی؟ یہ ایک ہی بات نہیں۔ جب ان کو میری مدد کی ضرورت ہوئی میں نے ان کو مدد دی ہے اور دیتا رہتا ہوں۔ جب ان کو مصیبت آئی یا کوئی بیمار ہوا تو میں نے کبھی سلوک یا دوا دینے سے دریغ نہیں کیا۔ ایسی حالت میں کہ ہم ان سے سلوک کرتے ہیں اور ان کی سختیوں پر صبر کرتے ہیں، تم ان کی بدسلوکیوں کو خدا پر چھوڑ دو۔ وہ خوب جانتا ہے اور اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ میں تمہیں بار بار کہتا ہوں کہ ان سے نرمی کرو اور خدا تعالیٰ سے دعا کرو، مگر یہ بھی یاد رکھو کہ دعائیں منظور نہ ہوں گی جب تک تم متقی نہ ہو اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی دو قسم ہیں، ایک علم کے متعلق، دوسرا عمل کے متعلق۔ علم کے متعلق تو میں نے بیان کر دیا کہ علوم دین نہیں آتے اور حقائق معارف نہیں کھلتے جب تک متقی نہ ہو، اور عمل کے متعلق یہ ہے کہ نماز، روزہ اور دوسری عبادات اس وقت تک ناقص رہتی ہیں جب تک متقی نہ ہو۔ اس بات کو بھی خوب یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے دو حکم ہیں۔ اول یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادات میں، اور دوسرے نوع انسان سے ہمدردی کرو۔ اور احسان سے یہ مراد نہیں کہ اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں ہی سے کرو، بلکہ کوئی ہو، آدم زاد ہو اور خدا تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی بھی ہو۔ مت خیال کرو کہ وہ ہندو ہے یا عیسائی۔ میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا انصاف اپنے ہاتھ میں لیا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم خود کرو۔ جس قدر نرمی تم اختیار کرو گے اور جس قدر فروتنی اور تواضع کرو گے، اللہ تعالیٰ اسی قدر تم سے خوش ہوگا۔ اپنے دشمنوں کو تم خدا تعالیٰ کے حوالے کرو۔ قیامت نزدیک ہے، تمہیں ان تکلیفوں سے جو دشمن تمہیں دیتے ہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تم کو ان سے بہت دکھ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ جو لوگ دائرہ تعظیم سے باہر ہو جاتے ہیں ان کی زبان ایسی چلتی ہے جیسے کوئی پل ٹوٹ جاوے تو ایک سیلاب پھوٹ نکلتا ہے۔ پس دیندار کو چاہیے کہ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب انسان کسی کا مقابلہ کرتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑتا ہے، جیسے مقدمات میں ہوتا ہے۔ اس لیے آرام اسی میں ہے کہ تم ایسے لوگوں کا مقابلہ ہی نہ کرو۔ سد باب کا طریق اختیار کرو، کسی سے جھگڑا مت کرو، زبان بند رکھو، گالیاں دینے والے کے پاس سے چپکے سے گزر جاؤ گویا سنا ہی نہیں، اور ان لوگوں کی رائے اختیار کرو جن کے لیے قرآن شریف نے فرمایا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اگر یہ باتیں اختیار کر لو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے سچے مخلص بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی رپورٹ کی حاجت نہیں، وہ خود دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ اگر تم تین ہو تو چوتھا خدا ہوتا ہے، اس لیے خدا کو اپنا نمونہ دکھاؤ۔ اگر تمہارے نفسانی جوش اور بد زبانیاں ایسی ہیں جیسے دشمنوں کی ہیں، پھر تم ہی بتاؤ کہ تم میں اور تمہارے غیروں میں کیا فرق اور امتیاز ہوا۔
تمہیں تو چاہیے کہ ایسا نمونہ دکھاؤ کہ جو مخالف خود شرمندہ ہو جاوے۔ بڑا ہی عقل مند اور حکیم وہ ہے جو نیکی سے دشمن کو شرمندہ کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ نرمی اور عفت سے معاملہ کرو، اپنی ساری مصیبتیں اور بلائیں خدا تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ یقیناً سمجھو کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ہر شخص کی شرارت پر صبر کرتا ہے اور خدا پر اسے چھوڑتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ اگرچہ دنیا میں ایسے آدمی موجود ہیں جو ہنسی کریں گے اور ان باتوں کو سن کر ٹھٹھا کریں گے، مگر تم اس کی پرواہ نہ کرو، خدا تعالیٰ خود اس کے لیے موجود ہے۔ وہ خدا پرانا نہیں ہو گیا جیسے انسان بڈھا ہو کر پیر فرتوت ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تھا، اور وہی خدا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھا۔ اس کی وہی طاقتیں اب بھی ہیں جو پہلے تھیں، لیکن جو کچھ میں کہتا ہوں تم اس پر عمل نہ کرو تو میری جماعت میں نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مسالے کو خوب جانتا ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے ہمیں مارا اور مسجد سے نکال دیا۔ میں یہی جواب دیتا ہوں کہ اگر تم جواب دو تو میری جماعت میں سے نہیں۔ تم کیا چیز ہو؟ صحابہ کی حالت کہ ان کے کس قدر خون گرائے گئے، بس تمہارے لیے اسوہ حسنہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ہے۔ دیکھو وہ کیسے دنیا سے باہر ہو گئے تھے۔ انسان میں جس قدر جوش ہوتے ہیں وہ دنیا کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ کسی ہنگامہ کی خبر، دنیا کا مال، عزت یا اولاد خدا سے آتی ہے، اس کے ساتھ چھوٹی عزتوں کا کیا ہے؟ نبیوں سے بڑھ کر عزت کسی کی نہیں۔ مگر دیکھو انہیں کیسے کیسے دکھ دیے گئے۔ نماز میں ان پر گندے گوبر ڈالے گئے، قتل کے ارادے کیے گئے اور آخر مکہ سے نکال دیا گیا۔ لیکن خدا تعالیٰ کے حضور آپ کی وہ عزت اور عظمت ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آل عمران آیت 32۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو خدا تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، بغیر اس کے یہ مقام مل ہی نہیں سکتا۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ اطاعت کا کام ہے کہ دشمن کا ایسا دشمن بنے کہ جب تک اسے پیس نہ لے اور تکلیف اور دکھ نہ پہنچا لے صبر ہی نہ کرے؟ میں جانتا ہوں کہ انسانی فطرت میں یہ بات ہے کہ گالی سے مشتعل ہو جاتا ہے، مگر اس سے ترقی کرنی چاہیے۔ جو دکھ دیتے ہیں انہیں سمجھو کہ وہ کچھ چیز نہیں، اگر تم پر خدا راضی ہے، لیکن اگر خدا تعالیٰ ناراض ہے تو خاص ساری دنیا تم سے خوش ہو وہ بے فائدہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم مداہنت سے دوسری قوموں کو ملو تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خدا ہی ہے جو کامیاب کرتا ہے۔ اگر وہ راضی ہے تو ساری دنیا ناراض ہو تو پرواہ نہ کرو۔ ہر ایک جو اس وقت سنتا ہے یاد رکھے کہ تمہارا ہتھیار دعا ہے، اس لیے چاہیے کہ دعا میں لگے رہو۔ یہ یاد رکھو کہ معصیت اور فسق کو نہ واعظ دور کر سکتے ہیں اور نہ کوئی اور ہیلا، اس کے لیے ایک ہی راہ ہے اور وہ دعا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہی ہمیں فرمایا ہے، اس زمانے میں نیکی کی طرف خیال آنا اور بدی کو چھوڑنا چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ یہ انقلاب چاہتی ہے اور یہ انقلاب خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور یہ دعاؤں سے ہوگا۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ راتوں کو رو رو کر دعائیں کرے۔ اس کا وعدہ ہے ادعونی استجیب لکم، المومن آیت 61۔ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دعا سے مراد دنیا کی دعا ہے، وہ دنیا کے کیڑے ہیں اس لیے اس سے پرے نہیں جا سکتے۔ اصل دعا دین ہی کی دعا ہے، لیکن یہ مت سمجھو کہ ہم گناہ گار ہیں، یہ دعا کیا ہوگی اور ہماری تبدیلی کیسے ہوگی، یہ غلطی ہے۔ بعض اوقات انسان خطاؤں کے ساتھ ہی ان پر غالب آ سکتا ہے، اس لیے کہ اصل فطرت میں پاکیزگی ہے۔ دیکھو پانی خواہ کیسا ہی گرم ہو، لیکن جب وہ آگ پر ڈالا جاتا ہے تو وہ بہرحال آگ کو بجھا دیتا ہے، اس لیے کہ فطرتاً برودت اس میں ہے۔ ٹھیک اسی طرح پر انسان کی فطرت میں پاکیزگی ہے، ہر ایک میں یہ مادہ موجود ہے کہ وہ پاکیزگی کہیں نہیں گئی۔ اسی طرح تمہاری مصیبتوں میں، تمہاری طبیعتوں میں خواہ کیسے ہی جذبات ہوں، رو کر دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہایت درد سے ایک لمبی دعا کی۔ جنوری 1907 فرمایا حضرت عیسیٰ کہ معجزے تو ایسے ہیں کہ اس زمانے میں وہ بالکل معمولی سمجھے جا سکتے ہیں۔ اکما سے مراد شب کور ہے، اب ایسا بیمار معمولی کلیجی سے بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ احیاء موتیٰ سے مراد بھی خطرناک مریضوں کا تندرست ہونا ہے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ باتیں کچھ بھی نہیں۔ 15 جنوری 1907 فرمایا طاعون کی موت بالخزی موت ہے، نمونیا جیسے چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے
تعاون نہیں تو اور کیا ہے۔ مولوی محمد حسین کا ذکر آیا کہ وہ رجوع کیوں کرے گا، حضرت اقدس نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل بات نہیں، وہ جب چاہے دل پھیر دے۔ وہ اگر غور کرے تو اس کے لیے یہی ایک نشان کافی ہے کہ برائن احمدیہ کے ریویو کے زمانے میں میں اکیلا تھا، اور اب یاتون من کل فج عمیق کی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے۔ باقی رہے عقائد، ان میں تو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں، صرف سمجھ کا پھیر ہے۔ پہلے لے لیجئے وفات مسیح کو، تو اس مسئلے میں خود ان کے اپنے علماء کے مختلف اقوال ہیں، بس ہمیں ایک قول کو ترجیح دینے سے یہ کیوں کر برا کہہ سکتے ہیں؟ توفیتنی کے معنوں میں جھگڑا ہے، مگر میرے نزدیک تو جو معنی کریں ہمارا مطلب حاصل ہے۔ فلما توفیتنی کے اگر یہ معنی ہوں کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگران نہار رہا، اس صورت میں یہ ظاہر ہے، اس صورت میں بھی یہ ظاہر ہے کہ آپ دوبارہ دنیا میں نہیں تشریف لائے، ورنہ یہ حسن نہ کرتے۔ پھر معراج کو لو، ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں کہ وہ ایک خواب تھا، یہ صرف روح تھی، روح گئی، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عین بیداری میں معراج ہوا، اور ایک لطیف جسم بھی ساتھ تھا، مگر یہ باطنی امور ہیں، خشک ملاؤں سے کیا سمجھیں۔